بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کے لغوی معنی: ٹھہرنا، جمے رہنا اور کسی مقام پر اپنے آپ کو روکے رکھنا یا پابند کرنا ہے، اور اصطلاح شرعیت میں مسجد کے اندر عبادت کی نیت سے مخصوص مدت کے لیے ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اعتکاف کرنے سے شب قدر کو حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والوں کو اپنا مہمان بناتے ہیں، کیونکہ اعتکاف کرنے والے کا ثواب اور اجر ایک مقبول حج اور ایک عمرہ کے برابر ہے۔ اعتکاف کرنے والے دنیا سے ناطہ توڑ کر اپنی تمام تر توجہ عبادات، تسبیحات اور اذکار کی طرف مرکوز کر لیتے ہیں۔ اعتکاف 20واں روزہ ختم ہونے کے وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک باقی رہتا ہے۔ رمضان المبارک کی ہر رات کی ہر ساعت اتنی فضیلت اور قدر و منزلت کی حامل ہے کہ اس کا اندازہ کرنا محال ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ حضور نبی کریم کے یہ آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، کیونکہ لیلۃ القدر رمضان کی تاک راتوں میں ہوتی ہے، جس میں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں شامل ہیں، اور انہی راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے، جس کی اہمیت اور فضیلت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر۔ رمضان المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ زیادہ تر آپ آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، کبھی کبھار آپ نے پہلے اور دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا گیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اس کے بعد حضور نبی کریم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے معمول اعتکاف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں، حضور نبی کریم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ حضور نبی کریم نے ایک مرتبہ آخری عشرے کے علاوہ رمضان المبارک کے پہلے اور دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کی فرمایا۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے درمیانی عشرہ اعتکاف فرمایا، اور یہ اعتکاف ایسی ترکی خیمہ میں تھا جس کے دروازے پر بطور پردہ چٹائی تھی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ہاتھ سے پکڑ کر خیمہ کی طرف ہٹایا اور پھر اپنا سر اقدس نکال کر صحابہ کرام کو اپنے قریب آنے کے لیے فرمایا۔ جب وہ قریب آ گئے تو فرمایا، میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر میں نے درمیانی عشرہ اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ آخری عشرے میں ہے۔ تم میں سے جو اعتکاف جاری رکھنا چاہتا ہے وہ اسے جاری رکھے۔ وصال مبارک کے سال میں آپ نے ہمیں دن اعتکاف فرمایا۔ ہم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ نے وصال فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ نے وصال فرمایا، اس سال آپ کے دن تک متوقف رہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں ابو سعید خدری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی کہ فلاں نخلستان میں کیوں نہ چلیں، سیر بھی کریں گے اور کچھ باتیں بھی۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے رستے میں کہا کہ شب قدر سے متعلق آپ نے اگر نبی کریم سے کچھ سنا ہے تو اسے بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل نے آ کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہے۔ آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، آپ کے ساتھ ہم نے بھی اعتکاف کیا۔ جبرائیل دوبارہ آئے اور فرمایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہے۔ آپ نے 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ دوبارہ اعتکاف کرے، کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی ہے، مجھے بلا دی گئی تھی، وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے، اور میں نے خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ مسجد کی چھت کھجور کی ڈالیوں کی تھی، بالکل صاف تھی کہ اتنے میں ایک پتلا سا بادل کا ٹکڑا آیا، برسنے لگا،
کریم نے ہمیں نماز پڑھائی اور میں نے اللہ کے رسول کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا اثر دیکھا، آپ کا خواب سچا ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدق و خلوص کے ساتھ ایک دن اعتکاف میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے لے کر مغرب کے درمیانی فاصلہ سے زیادہ لمبی ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کے لیے سب سے بہترین وقت ہے۔ پاک میں اعتکاف کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر دو۔ اس مقام پر ارشاد ہوتا ہے، روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ ان کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ پرہیزگار بنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم رمضان کے آخری عشرے میں باقی دنوں کی بنسبت عبادت میں زیادہ جدوجہد کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اس دنیا سے پردہ فرمانے تک رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ وصال کے بعد ان کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور نے مختلف کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیک عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں۔